ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب خوشی اور غم کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے جدا ہونے والے اسے یاد آتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمارے دیرینہ ساتھی، رشتہ دار اور اس مسجد کے بانی شیخ منظور صاحب لامحالہ طور پر وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ یہ انسان کی نیچر اور فطرت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کو صحیح انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ہمیں یہ گھڑیاں ملی ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس طرح گزارے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے صحابی کو جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا عُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، میرے صحابی تم سمجھا کرو کہ تم مر چکے ہو۔ فَصَلِّ كَصَلَاةِ الْمُوَدَّعِ، یہ تصور کر کے کہ تم نے ابھی مر جانا ہے۔ فَصَلِّ كَصَلَاةِ الْمُوَدَّعِ، یہ تصور کر کے نماز پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو ہم رمضان اس طرح گزاریں کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، اور کوئی پتہ نہیں ہر منٹ میں ایک بندہ مر رہا ہے، کس وقت ہماری باری آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کو اس انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 15 منٹ مجھے کہا گیا ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کیا کروں گا کہ 15 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ ابھی سے 15 منٹ شروع ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، سننا، سنانا، سمجھنا، اگرچہ اس میں اس کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر کو سمجھ کر انشاءاللہ ہم اسی پر اکتفا کیا کریں گے۔ پہلے بارے میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کا ادنا سا طالب علم اس کی اہمیت کو جانتا ہے کہ یہ بہت اہم سورت ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور اس میں ابتدائیہ ہے، اور اس میں تمام مضامین کا نچوڑ ہے، اور سورۃ الفاتحہ اس کے کئی نام جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھ کے اگر بیمار آدمی اپنے اوپر کسی کے اوپر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اس کو سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، اور جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو پوری سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سے یہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو سب سے بڑا سوال ہے۔ ہدایت سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کے پاس جائیداد، جگیر، مال، سرمایہ، عہدہ، اختیار، اقتدار، سب کچھ ہو، ایمان نہ ہو، ہدایت نہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ ابو لہب کے پاس سب کچھ تھا، مطلبی تھا، قریشی تھا، ہاشمی تھا، سردار تھا، جگیردار تھا، لیکن ہدایت نہیں تھی۔ اعلان کیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ جناب بلال کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غلام بنے غلام ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالا رنگ ہے، لیکن عظمت اور شان کیا ہے؟ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ کیوں؟ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم اس کا سوال بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی، اللہ وہ ہدایت چاہیے
جن کے اوپر چلنے پر تیرا انعام ہوا، اللہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اور جامع ترمذی کی روایت کے مطابق غضب یہودیوں پر اور گمراہ عیسائیوں پر ہوا، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا۔ اور ایک چھوٹا سا عمل جو ایک بہت بڑا اجر اور ثواب رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الایمان فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور وہ آمین کہے، اس کی آمین کے ساتھ تم بھی آمین کہا کرو۔ فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، چونکہ اس کی آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین اس کے ساتھ مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الشیطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو بتایا کہ ہم نے کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ متقین ہیں، اللہ والے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ہدایت پر ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، آخرت کے مراحل کو نہیں دیکھا، لیکن الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کہا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا، سب کو مانتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور تمام کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ہدایت والے ہیں اور یہ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک یہ گروہ ہے، اگر آپ ان کے اوپر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ اور دوسرے وہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافر ہے جو انکار کرنے والے حق بات کا، اللہ کا، نبی کا، رسول کا، کتاب کا، ہدایت کا، ان کے اوپر یہ بات برابر ہوگی، آپ ان کو بتائیں، سمجھائیں، نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کو کوئی اثر کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ذکر اذکار، توبہ، استغفار، نیک اعمال کرتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر وہ نقطے لگتے جاتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مہر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ آنکھوں پہ پردہ ہے، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، دن کو دیکھتے ہیں، رات کو دیکھتے ہیں، لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ نہیں سوچتے اس کو بنانے والا، لانے والا کون ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنے والا کون ہے، یہ ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور کہتے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کائنات کا رب کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر سے نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں، اگر اندر نہیں بدلا تو کچھ فائدہ اس کا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے خطبے سننے والے، آپ کی تلاوت سننے والے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، آپ کی مجلس میں آنے والے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان مومن کہلوانے والے، اپنے تئیں کہنے والے ہم بھی مسلمان، ہم گواہی دیتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو، کہا ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا دل گواہی نہیں دیتا، زبان سے کہتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں تو لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان کی گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں کیا پتا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، اس کے تقاضے کیا ہے۔ جن کو لا الہ الا اللہ کا پتہ تھا ان کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے۔ جن کے دن اور رات ہمیشہ گناہ کی دلدل میں پھنستے تھے اور ہمیشہ گناہ پہ گناہ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یکسر زندگی تبدیل ہو گئی۔
اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے ہیں. زندگی ملتی نہیں ہے، پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے. یہ اکثر تبدیل ہو گئے ہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، اب لا الہ الا اللہ کی دولت نصیب ہو گئی ہے. اب اعلان ہو رہا ہے جو نبی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا عمر کی تلوار اس کی گردن کو بھی اڑا دے گی. یہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. جو پہلے کا دوست تھا اب دشمن ہے، جو پہلے کا دشمن تھا اب دوست بن چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن ایسے مومن نہیں ہیں. یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، اہل ایمان کو برا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے عقل والے ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں جو ایک نبی کے پیچھے لگے اپنا گھر بار ہر چیز کو قربان کر کے بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے. فرمایا اللہ انہم ہم السفہاء، اصل تو بیوقوف یہ ہیں جن کی زندگی میں اللہ نہیں، نبی نہیں، ہدایت نہیں ہے، قرآن نہیں، حدیث نہیں، سنت نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں اور شتر بے مہار ہیں، اور جو اللہ رسول کے حکم کے پابند ہیں اور جیسے اللہ رسول اجازت دیتے ہیں ویسے کرتے، جہاں کہتے وہاں رکتے، جو دیا وہ لے لیا. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا وہ مرکز بنے ہوئے ہیں. اصل تو یہ ہدایت والے اور کامیاب ہیں. انہوں نے نجائز غلط سودا کر لیا ہے، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو بے بس کریں گے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑ بھی لیتا، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ اپنی حکمت کی بنیاد پہ ان کو رخصت مہلت دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ پیغام دیا اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم کہتے ہوتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں. جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. کھاتے ہم اللہ کا ہے لیکن گاتے نہیں ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کے اوپر اگر گھر بار دکان کاروبار لین دین معاملات اگر متاثر ہو کر ختم ہو کر بند ہو کر اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا تو یہ کیسے مان رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ وقت امتحان تھا جس میں یہ ناکام ہو گیا ہے. اذان کے بعد امتحان تھا کہ اب اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یہ آیا کہ نہیں آیا؟ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جانا بھی اسی اللہ کے پاس ہے، اور اس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اس اللہ کا کوئی شریک ساجی پارٹنر نہ بنانا. وہ واحد یکتا ہے. سارے نبیوں کی دعوت کا ابتدائی نقطہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. اور اللہ اپنی نعمتیں گنوا کر کہتا ہے کہ اس کا کوئی شریک پارٹنر ساجی فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کوئی ساجی نہ بنانا. اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں اللہ کا کوئی شریک نہ بنا لینا. اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگر ہم ایسا کر لیں اللہ تعالیٰ پھر جنت کا وعدہ کرتا ہے. مشرکین کو یہ کہا گیا تم اس کلام میں شک نہ کرو، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر پھر بھی تمہیں شک ہے تو چلو اس قرآن جیسی سورت جیسی کوئی ایک سورت تم بھی لے کے آؤ. بڑی کوشش کی لیکن ناکام لوٹے. کسی نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، بنا بنو کے اس نے گھڑ کے لائے. اور اس دور کے رواج کے مطابق جو بھی کلام اپنا شاعر یا ادیب بناتا وہ حرم کی دیوار کے ساتھ لٹکاتا تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں. اس نے دیکھا ہاں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، سمجھا یہ کیا ہے، یہ کوئی ربط بنتا ہی نہیں. لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جو سنتا سمجھتا اور اس پہ غور کرتا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور ان کی خرابیوں کا، ان کے عذاب کا، ان کی گرفت کا اللہ نے ذکر کر کے ہمیں سمجھایا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح کر کے تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار نہ بن جانا. یہ واقعات، یہ قصے، یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے. کیسے پیغمبر کی نافرمانی کی، جگہ جگہ پہ پیغمبر کو پریشان کیا. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، پھر اس پہ سوالات کرتے رہے، کیسی ہو، کیسا رنگ ہو، کیسی اس کی عمر ہو، کتنی ہو، کیسی ہو. سوال پہ سوال. اصل وجہ کیا تھی؟ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے.
اللہ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہیلے بہانے اس لیے کرتے نہیں ہیں. آج ہمارے بھی کچھ کہتے ہیں جی ایک سے پوچھا دوسرے سے تیسرے سے، ہم پوچھتے 2-4 سال لگا دیتے، اصل میں ہم کرنا نہیں چاہتے. ورنہ ایک نے اگر حدیث بتا دی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف جانے کی. حدیث ہمارا دل مطمئن ہے کہ بالکل قرآن کا فیصلہ حدیث کا فیصلہ، مانتے کیوں نہیں؟ سوال اس لیے کرتے پوچھتے اس لیے کہ کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے، کوئی کہہ دے ہاں چلے یہ بھی ٹھیک ہے. بہانہ ملنا چاہیے. بہانہ ڈھونڈنا یہ تو یہودیوں کا کام تھا. ہیلے بہانے کرتے، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتی، رات کو جال لیتے، اتوار کو جا کر جو ہے وہ جال سے مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے دیکھو ہم نے کب لگایا، ہم نے تو اتوار کو جال تو ہم نے پکڑی تو نہیں ہے نا. کہاں نہیں پکڑنے، ادھر سے جیسے مرضی پکڑو. ہیلے بہانے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اللہ رسول کا جو فیصلہ آ گیا اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر آگے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی بات میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو یہودی اعتراض کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو تھا اور وہ جادو کی بنیاد پر ایک بادشاہت کرنے والے تھے. وہ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے، وہ سب جادو میں سب کچھ کرتے تھے. ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی تھی، پرندوں کی بولیاں تھی، یہ تھا وہ تھا. اللہ کہتے ہیں وما کفر سلیمان، یہ جادو کرنا کفر ہے اور کفر پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. آج ہمارے ہاں ایک مصرع مشہور ہے کہ تم نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو بندہ کو بیٹھا ہو اور نظر نہ آنا ہے، کہتے ہیں اس نے تو سلیمانی ٹوپی پہنی. یہ غلط جملہ ہے کیونکہ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ٹوپی تھی اور وہ جادو والی تھی، جادوئی کیپ تھی اور وہ اس کیپ کو پہن کر وہ اڑ جاتے اور اس کیپ کو پہن کر وہ یہ بادشاہت کرتے تھے. اور آج ہمارا مصرع چلتا چلاتا ہمارے اندر بھی آ گیا ہے، کس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. یہ کفر ہے. اور جادو کی بنیاد کیا ہے؟ یہ میاں بیوی کو لڑانا، گھر کے ماحول کو خراب کرنا، آپس میں نفرتیں پھیلانا، یہ جادو کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے. جادو کرتے اس لیے گھروں کو برباد کرنے کے لیے. لیکن اس کا توڑ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ پڑھی جائے، معوذات پڑھے جائیں، اذکار پڑھے جائیں، گھر میں اس کی تلاوت کی جائے، خود کی جائے، اس کی سنی جائے. اللہ نے اس سورۃ البقرہ کو اس کا توڑ بھی بنایا ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی انداز سے آزمایا، لیکن جب بھی اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر اس میں کامیاب ہو گئے. اللہ ہمیں بھی آزماتا ہے، اللہ ہمیں بھی آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم خیر شر دونوں کے ساتھ آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ آگے آئے گا کہ ہم ضرور آزمائیں. ہر روز ہم اللہ کی آزمائش سے گزر رہے ہیں. اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، سارے لوگوں کا امام میں نے بنا دیا ہے. اور اس کے بعد جو بھی نبی آیا ہے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آیا ہے. یہ تھوڑا اعزاز ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ یہ مکہ والے ہیں، مکہ کو بنا دیا ہے، اور یہ دعا کی یا اللہ اس کو قبول کر لے. ہم بھی نیک اعمال کریں اس کے بعد دعا کریں یا اللہ اس کو قبول کر لے. پیغمبر ہے، نیت میں شک کوئی نہیں ہے، اخلاص سے بھرپور ہیں. دونوں پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بیت اللہ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کو ہماری طرف سے کیا کر لے؟ قبول کر لے. میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے جب بھی نیکی کا کام کریں تو اللہ سے قبولیت کی دعا ضرور کریں. اور ایک یہ دعا کی یا اللہ ان میں سے ان کے لیے ایک رسول مبعوث فرما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. آج نہیں قبول ہوگی کل ہوگی، اب نہیں ہوگی زندگی میں نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ہو جائے گی. کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور قبول کب ہوئی ہے جا کر؟ اللہ کتنے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا رزلٹ دیا ہے. تو لہذا کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی. آخر فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم،
یہ امت ہے، یہ لوگ ہیں، گزر گئے، جو انہوں نے کیا وہ پالیں گے، جو تم کرو گے وہ تم پاؤ گے۔ ہر بندہ اپنے اپنے وزن کو اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج جو ہم کریں گے، کل اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبہ کے سامنے بالکل کی طرح ہمارے سامنے آ جائے گا اور کہے گا یہ لے لو۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو حقیر جان کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور چھوٹے گناہ کو معمولی جان کر کرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے اور ایک ایک گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ برکتوں والا مہینہ، نیکیوں کا موسم ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔